حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے اس کلام کو لکھا۔ اس کلام لکھنے اور پڑھنے کی برکت سے اللہ نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کو آپ کو ان کی زیارت نصیب فرمائی۔ تو فرماتے جتنی دفعہ میں نے درد سے پڑھا، دل سے پڑھا، اللہ نے مجھے حضور نبی پاک صاحب رولاد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائی۔ آج ہم وہی کلام سن رہے ہیں۔ خواجہ غلام فرید فرماتے ہیں کہ ایک واری لنگ آہا تو ساڑی جاتے، میں تائیاں کرے سان سکاں لہا کے، ایک واری لنگ آہا تو ساڑی جاتے، میں تاریاں کرے سان سکاں لہا کے، آقا پھل پان مصری میں لاچیاں منگے سان، عطر گلاباں مل مل دھوئے سان، آقا مہندیاں لے سان سہرے پوے سان، میں کول بہے سان بنڑا بنا کے، آقا ایک باری لنگ آہا تو ساڑی جاتے، میں تاریاں کرے سان سکاں لہا کے۔ حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے جب آپ میرے گھر تشریف لائیں گے نا، پھر آپ جانے لگیں گے، میں جانے نہیں دوں گا۔ ٹورے جے ویسو میں منجڑے نہ دے ساں، گل پا کے پلڑوں میں منتاں کرے ساں۔ یہ اللہ فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ مفہوم انداز میں بے شک ہم نے نبی کریم علیہ السلام کو خلق عظیم کا پیکر بنایا۔ تمام خلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تخلیق ہوئے، جس کو بھی خلق ملا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ملا ہے۔ کثیر صحابہ کی کثیر روایات ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر جو بھی آیا ہے کبھی بھی حضور نے نہ نہیں فرمایا، جو بھی آیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو عطا فرما دیا۔ طائف کے میدان میں جب طائف والوں نے سرکار علیہ السلام کو پتھر مارے، سرکار کے جوڑے مبارک لہو لہان ہوئے، تو جبرائیل پاک تشریف لائے، دیگر سے فرشتے آئے اور عرض کی میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرماتا ہے اگر آپ حکم دیں تو ہم طائف والوں کو جو پیس دیتے ہیں ان کا نام و نشان نہیں رہے گا۔ اب وہ خلق عظیم کے بادشاہ نے فرمایا نہیں بھی نہیں، کچھ نہیں کرنا، اے اللہ میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ اس قوم کو ہدایت نصیب فرما۔ اگر ہمیں کوئی پتھر بھی مارے نا، کوئی عجیب سی بات بھی کر ہم بدلہ لینے کے لیے تڑپتے ہیں کہ کب میں اس کے بدلہ لوں، لیکن وہ کریم ہے اور خلق عظیم کا بادشاہ ہے۔ اے اللہ میں بدلہ نہیں چاہتا، بس ان کو ہدایت نصیب فرما دے۔ وہ کریم مالک تھے، وہ کریم بادشاہ تھے۔ حضور نبی پاک علیہ السلام کے اخلاق کی بات کریں تو کثیر روایات ہیں، کثیر حدیث ہیں، کثیر واقعات ہیں۔ میں کچھ ایک آداب پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ مکہ شریف ہے، فتح مکہ کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بازار میں چل رہے تھے، اچانک آپ کو تھوڑا سا تھکاوٹ ہوئی تو سرکار نے ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے یہاں سرکار کھڑے ہوئے، یہاں سرکار علیہ السلام بیٹھے تشریف فرما ہوئے، تو جو گھر تھا نا وہ ایک کافر عورت کا گھر تھا، تو اس نے نبی پاک علیہ السلام سے بغض، عناد اور حسد کے طرز پر اس نے اپنا دروازہ بند کر لیا۔ اسی اثنا میں جناب جبرائیل امین تشریف لائے، عرض کی یا رسول اللہ جس مکان کے ساتھ آپ ٹیک لگا کر کھڑے ہیں وہ ایک کافر عورت کا گھر ہے، اور لجپالہ اس نے آپ سے بغض اور عناد کی بنا پر اپنے دروازے اور کھڑکیاں بند کر لی ہیں۔ وہ کہتی ہے میں نے سنا ہے کہ جو اس کا چہرہ دیکھتا ہے اس کا ہو جاتا ہے، جو اس کی گفتگو سنتا ہے وہ اس کا ہو جاتا ہے۔ اس نے بغض اور حسد کی وجہ سے اپنی دروازے اور کھڑکیاں بند کر لی ہیں۔ تو حضور نے فرمایا پھر کیا ہوا؟ تو فرمایا سونیا رب فرماتا ہے جس نے آپ کو شان دی ہے والا سوف یعطیک ربک فترضی، کہ محبوبہ آپ راضی ہو جائیں، وہ رب فرماتا ہے سونیا اس نے اپنے گھر کی کھڑکیاں اور دروازے بند کیے ہیں، اللہ نے اس کے دل کی کھڑکیاں دروازے کھول دیے ہیں۔ سونیا ہماری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ جس گھر کے ساتھ آپ کی پشت مبارک لگے اور اس میں بسنے والا خواہ کافر ہے وہ عذاب جہنم میں جلے، لجپالہ ہماری غیرت گوارا نہیں کرتی۔ حضور نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اسی اثنا میں دروازہ کھلا، وہ کافر عورت باہر نکلی اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی۔ تو بھائی سمجھنا یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کا اخلاق وہ ہے کہ اسی وقت سرکار نے اس کو معاف کر دیا اور سمجھانا۔ اور نقطہ نظر ہمارے لیے یہ ہے کہ بھائی جان کہ جس گھر کو
حضور کی پشت مبارک لگے، رب یہ گوارا نہیں کرتا اس گھر میں بسنے والی کافروں کو بھی اللہ عذاب دے۔ تو جس دل میں حضور بستے ہیں، جس زبان سے حضور کا درود پڑھا جاتا ہے، جس زبان سے حضور کی نعت پڑھی جاتی ہے، جس زبان سے حضور کا سلام پڑھا جاتا ہے، پھر اللہ وہ کیسے گوارا کرے گا کہ وہ زبان اور وہ آدمی جہنم کی آگ میں جلے۔ اس لیے جب بھی حضور کا ذکر کریں، جب بھی حضور پہ درود پڑھیں، جب بھی حضور کا ذکر کریں، ہمیں احسن طریقے کے ساتھ دل سے کرنا چاہیے، کیونکہ اگر اللہ اس کافرہ کی بخشش فرما دیتا ہے، اس کافرہ کو جہنم سے بچا لیتا ہے، تو ہم مومن ہیں، مسلمان کہلاتے ہیں۔ جب ہم صدق کے دل سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں گے تو بدرجہ اولا اللہ ہمیں کیوں نہیں معاف کرے گا، اللہ ہماری کیوں نہیں بخشش کرے گا۔ تو المختصر حضور نبی پاک صاحب اوراق صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق، اللہ نے اپنے محبوب کو خلق عظیم کا بادشاہ بنا کر بھیجا ہے۔ تاریخ مکہ میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دن چل رہے تھے تو ایک بوڑھی اماں وہ اپنا سامان باندھے بیٹھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پاس سے گزرے تو فرمایا اماں جی خیر ہے، کدھر چل رہے ہو؟ فرمایا پتر میں مکہ چھوڑنے لگی ہوں، ابھی مکہ کی بات ہے، مکہ چھوڑنے لگی ہوں کہ سنا ہے کہ مکہ میں ایک جادوگر آیا ہے، وہ جس سے کلام کرتا ہے وہ اس کا ہو جاتا ہے، جو اس کو دیکھتا ہے وہ اس کا ہو جاتا ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان لگ سے جہاں نہیں۔ فرمایا وہ اتنا سونا ہے کہ جو دیکھتا ہے اس کا ہو جاتا ہے، اور جو اس کا کلام سنتا ہے اس کا دیوانہ ہو جاتا ہے، وہ ایسا جادو کرتا ہے۔ تو میں یہ مکہ شہر چھوڑ کے جا رہا، نہ میرا کوئی پتر ہے نہ تھی، میں کدھر کو رہنا، چلو دور چلا جائے گی، اس کے جادو سے محفوظ ہو جاؤں گی۔ تو حضور نبی پاک علیہ السلام نے تبسم فرمایا، حضور خوش ہوئے۔ اما پھر کی کام میں؟ فرمایا یہ میرا ایک گٹھڑی ہے، اگر اٹھوا دے تیری مہربانی ہے، یا خود چھوڑا تو پھر بھی تیری مہربانی ہے۔ اب لجپال خدا کی خدائی کا شہنشاہ، وہ جو حکم دے تو پورے فرشتے نیچے آ جائیں، وہ حکم کرے تو رب کے حکم بدل جائیں۔ وہ کریم لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس بوڑھی ماں، وہ ہے بھی نہیں مومن بنی کافرہ ہے، اس کا بوجھ اٹھائے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، آگے بوڑھی مائی ہے، کمر جھکی ہے، ہاتھ میں ڈنڈا ہے۔ لوگوں وہ کافرہ مائی جس کا بوجھ اٹھائے مدینے والا، خدا کی سلطنت کا بادشاہ اس کا بوجھ اٹھاتا ہے۔ آج ہمیں ماں ہماری کہتے ہیں نا کوئی کام ہمیں تکلیف ہوتی ہے، ہمارا بابا میں کوئی کام ہمیں تکلیف ہوتی ہے، سرکار نے وہ گٹھڑی اٹھائی، وہ مدینے کے پاس جا کر رکی، فرمایا پتر تیرا بھلا ہوئے، تیری خیر ہوئے۔ حضور نے گٹھی رکھی، فرمایا اماں ہوں اجازت ہوئے تو میں جاواں؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے پلٹے نا تو کہا بیٹا بات سنو، تو نے مجھ پہ اتنا احسان کیا ہے، تیری مہربانی ہے، اب میں چاہتی ہوں کہ تو نے مجھ سے اتنا بھلا کیا ہے، میرا بھی حق بنتا ہے میں تجھ سے بھلا کروں۔ اماں کی گل ہے؟ فرمایا پتر مکے جاویں تے بچ بچ کے نہیں، وہ جڑا جادوگر آیا نا وہ صرف ویکھدا ہے تے بندہ اودا ہو جاتا ہے۔ کہا ماں اگر وہ جادوگر میں ہوا تو پھر؟ کہا نہیں وہ تو نہیں ہو سکتا، تو اتنا اچھا ہے، تو نے میرا بوجھ اٹھایا، میرا کہنا مانا، میرے ساتھ چلا، اور تو ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ فرمایا اماں، حضور ہنسے، حضور علیہ السلام تبسم، سرکار نے تبسم فرمایا اماں وہ میں ہی ہوں، میں اللہ کا سچا نبی ہوں، میں ہی وہ رسول ہوں۔ کہا اچھا پھر دنیا جھوٹ بولتی ہے، دنیا جھوٹ کہتی ہے وہ جادوگر ہے، اگر وہ تو ہے تو واقعی ہی وہ تو ہی ہے جس کو اللہ نے ختم نبوت کے تاج سے سرفراز فرمایا ہوا۔ فرمایا پھر میں تیرا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتی ہوں۔ اس طرح کی کثیر روایات ہیں کہ حضور کا خلق دیکھ کے لوگوں نے کلمہ پڑھا، حضور علیہ السلام کی عادت مبارکہ دیکھ کے لوگوں نے کلمہ پڑھا۔ ہمیں حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سیرہ مبارکہ کو پڑھنا چاہیے، اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاک حکموں، پاک احادیث اور پاک فرمانوں کو سن کر یاد رکھنا اور اپنے بچوں کو سکھانا پڑھانا چاہیے۔ حضور نبی پاک علیہ السلام کے پاک بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔